السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے ماحول کے مطالعہ کی کتاب میں سے سبق نمبر 18 میرا خاندان اور گھر یہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں تصویر میں خاندان کے لوگوں کو بتایا گیا ہے، جیسے ماں، باپ، بچے، دادی، دادا۔ السلام ہم اپنے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ ماں باپ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ خاندان میں ہمیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری غذا، لباس اور رہن سہن کی تمام ضرورتیں خاندان میں پوری ہوتی ہے۔ خاندان کے دیگر لوگ بھی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں میں آپس میں اپنا پن ہوتا ہے۔ ہمیں پیار اور اپنائیت کی وجہ سے خاندان میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ مصیبت کے وقت سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بچوں، ہم سب اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس یعنی کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، وہ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں، اور بیماری کی حالت میں ہمارے والدین ہماری خاص طور پر دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو یہ تصویر دکھ رہی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیرنٹس ہیں یعنی کہ ماں باپ اور دو بچے ہیں۔ تو اس طریقے کا جو چھوٹا خاندان ہوتا ہے، 4 لوگوں پر مشتمل یہ خاندان ہے، اسے ہم کہتے ہیں چھوٹا خاندان۔ کسی خاندان میں ماں باپ اور 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں، ایسا خاندان چھوٹا خاندان کہلاتا ہے۔ اب یہ تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بڑے خاندان کی تصویر ہے، یعنی جس خاندان میں دادا، دادی، چچا، چچی، سگے اور چچا زاد بھائی بہنیں رہتی ہیں، ایسا خاندان بڑا خاندان کہلاتا ہے۔ اب یہ تصویر ابھی جو ہے ہم لوگوں نے چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان ان دونوں خاندانوں کے بارے میں دیکھا۔ اسی طریقے سے اپنے خاندان سے اپنے کئی رشتہ دار جڑے ہوتے ہیں، جیسے چچا چچی، ماموں ممانی، پھوپھی، خالہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ایسا خاندان توسیعی خاندان کہلاتا ہے۔ رشتہ داروں کی وجہ سے خاندان پھیلتا ہے۔ توسیعی خاندان میں سب ایک گھر میں نہیں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں محبت اور اپنائیت ہوتی ہے۔ الگ الگ موقعوں پر وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہے اب بچوں، آگے ہم دیکھیں گے کہ خاندانی نظام میں کس طریقے سے تبدیلی آتی گئی اور خاندان کس طریقے سے الگ الگ ہوتے گئے۔ جیسے ایک اس میں جو ہے 2 آپ کو بتایا گیا ہے، ایک تو ہے مشترک خاندان اور دوسرا ہے منفصل خاندان۔ تو اب جو ہے ہم مشترک خاندان اور منفصل خاندان کسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشترک خاندان۔ دیکھو، وقت کے ساتھ ساتھ خاندانی نظام میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کسی زمانے میں دادا دادی، ماں باپ، چچا چچی اور حقیقی اور رشتے کے بھائی ان سب سے مل کر ایک خاندان بنتا تھا، اسے مشترک خاندان کہا جاتا تھا۔ سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ مشترک خاندان میں جو ہے وہ زیادہ لوگ رہتے تھے، بڑے ابا، بڑی امی، چاچا چاچی، دادا دادی۔ لیکن دھیرے دھیرے جو ہے اس میں تبدیلی آتی گئی۔ اب جو ہے مشترک خاندان بہت کم ہوا کرتے ہیں، اور اب جو ہے ہر جگہ زیادہ تر چھوٹے خاندان رہتے ہیں۔ تو بچوں، اب جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا خاندان ہے۔ ملازمت یعنی کہ کام کاج کے لیے، کاروبار، تجارت کے سبب ایک خاندان کے افراد الگ الگ مقامات پر رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح ان
ان کے الگ خاندان بن جاتے ہیں، ایسے خاندان کو منفصل خاندان کہا جاتا ہے۔ اس طرح خاندانی نظام میں تبدیلی ہوتی گئی۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگ کا بھی ہے کہ آپ لوگ کے جو ہیں دادا دادی چچا چچی گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں رہتے ہیں، تو بالکل اسی طرح جو ہے کام کاج کے لیے یا پھر کبھی پڑھائی کے لیے جو ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر رہنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے جو خاندان بنتا ہے وہ چھوٹا خاندان ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں منفصل خاندان۔ اب خاندان میں ہماری ذمہ داریاں، دیکھو بچوں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو آپ کو جو ہے میں ایک کام دے رہی ہوں، آپ کو اپنے گھر کے کاموں کی فہرست بنانا ہے اور تمہارے گھر میں کون کون کام کرتا ہے یہ بھی بتانا ہے۔ اب تم گھر میں جو کام کرتے تمہیں کون سا کام کرنا پسند ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا تمہارے گھر کے لوگ ایک دوسرے کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ خاندان میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں ایک عورت گھر کا کام کر رہی ہے، جبکہ دوسری تصویر میں جو ہے گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے۔ تو اب آپ جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کون کون سے کام کرتے ہیں، یا آپ کو کون سا کام کرنا پسند ہے، اور جو تمہارے گھر کے باقی افراد ہیں کیا وہ بھی گھر کے کام کرتے ہیں، کیا وہ گھر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بچوں اگلی تصویر میں آپ لوگ دیکھیے، یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے جیسے پانی بھرنا، کھانا پکانا اور صفائی کسی بھی گھر میں روزانہ کیے جانے والے کام ہیں۔ گھر میں تقریبات ہوتی ہے، یعنی ہمارے گھر میں الگ الگ فنکشن ہوتا ہے، تہوار منائے جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کی خاطر مدارت کرنا پڑتی ہے، بزرگوں کی صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے گھر میں دادا دادی ہیں جو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں اس قسم کے بہت سے کام ہوا کرتے ہیں اور ان کاموں کو سبوں نے آپس میں بانٹ لینا چاہیے۔ گھر کے کام سبھی مل کر کرے تو کسی ایک پر بوجھ نہیں پڑتا۔ گھر کے سبھی چھوٹے بڑے کام اہم ہوتے ہیں اور یہ کام محبت اور اپنائیت سے سبھی کرتے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں بچوں آپ کو 2 گھروں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں جو ہے وہ سامان بکھرا ہوا ہے، اور جبکہ دوسرے گھر میں جو ہے وہ سامان سلیقے سے سجایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ گھر جو ہے سلیقے سے سجا ہوا گھر ہے۔ اب اپنا گھر اگر صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھا ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں ہر طرف سامان بکھرا پڑا ہو تو کسی کو ضرورت کی کوئی چیز وقت پر نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ گھر کو صاف ستھرا رکھنا خاندان کے سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا کچرا یہاں وہاں نہ پھینکے، اسے کچرے کی خاص ٹوکری ہی میں ڈالے۔ کچرا گھر کے باہر تو بالکل نہ پھینکے، اس سے اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں مدد ملے گی۔